رات گہری ہو چکی تھی اور نیند میری آنکھوں سے اوجھل تھی۔ کل جو خبر میں نے سنی اس کے بعد میری آنکھوں میں نیند ٹھہر بھی کیسے سکتی تھی۔ میں سخت دل برداشتہ ہو گئی اور آسمان پر نظر اٹھا کر اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ یا اللہ، اتنے سالوں کے صبر کے بعد کیا مجھے یہ خبر سننے کو ملنی چاہیے تھی؟ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا، دل بے حد اداس ہو گیا تھا۔ جب سے میری ملاقات میرے شہر میں جہاں میرا سسرال بسا کرتا تھا وہاں کی رہائشی میری دوست ثنا سے ہوئی تو میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کی سنائی گئی خبر سن کر چند لمحے تو میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے جیسے میری موت کا پروانہ تھما دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی میری پڑوسن نے مجھے یہ بات کہی تھی لیکن میں نے اس پر دھیان نہ دیا۔ اب جب دوسری بار تصدیق کی گئی تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہوئے یہ کیوں بھول گئی کہ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تم نے اپنی جگہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ میری جگہ کوئی اور لے چکا تھا۔ میرے شوہر نے اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ میں اس سے اور توقع بھی کیا کر سکتی تھی؟ میری دوست نے مجھے قیامت خیز خبر سنائی تھی کہ میرے شوہر نے میرے وہاں سے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک کم عمر اور پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے بیوی کا درجہ نہ دیا اور تو اور اس نے مجھ سے ایک ایسا گھٹیا مطالبہ کیا جس کے بعد میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ میں اس کا وہ مطالبہ بھی نہیں مان سکتی تھی اور اب یہ دل توڑنے والی خبر سن کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سارا دن آج کام میں بھی دھیان نہ لگا۔ میں نے جو اتنی ہمت کی تھی ایک ہی لمحے میں یہ خبر سنتے ہی دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آج تو مجھے ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اور میں جو بزنس وومن بن چکی تھی اس کے لیے مجھے بہت سے انٹرویو کرنے تھے۔ ثنا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خبر تو 2 سال پرانی ہو چکی ہے۔ میرا بیٹا جو میرے سامنے کھیل رہا تھا وہ بھی 3 سال کا ہو چکا تھا اور میں اتنے عرصے بے خبر رہی۔ جیسے تیسے کر کے میں صبح سویرے اٹھی، حالانکہ ساری رات میری کروٹوں پر گزری تھی اور تیار ہو کر اپنے آفس میں آ گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ آفس میں آنے کے بعد میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی جس کی وجہ سے میری پوری دنیا بدل کر رہ گئی ہے۔ میں آفس میں بھی کافی حد تک گھبراہٹ کا شکار رہی تھی۔ میں ایچ آرڈر ڈپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھ گئی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ذہن پر سوار کسی پریشانی کی وجہ سے میرے کاروبار کو نقصان ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی ساری پریشانی ایک طرف رکھ دی اور بالکل تازہ ذہن لے کر میں وہاں ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی۔ بہت سے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آ رہے تھے لیکن سچ تو یہ تھا کہ آج کا دن ہی تھکا دینے والا تھا۔ مجھے کسی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی جسے اپنے بزنس کے لیے رکھ لوں، پر مجھے آج یہ فیصلہ کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنی کن پٹی مسلی، پھر اپنے اسٹاف سے کہا کہ بس ایک آخری انٹرویو کر لیتے ہیں، جو شخص تشریف لائے گا اگر وہ قابل ہوا تو اسے رکھ لیں گے۔ یہ کہتے ہی میں جیسے ہی اٹھ کر جانے لگی تو اسی دوران دروازہ کھلا اور ایک اور شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر میری نظریں پلٹنا ہی بھول گئیں اور میں وہیں اپنی جگہ جمی کھڑی رہ گئی۔ تمام لوگ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے کہ میڈم کو کیا ہو گیا ہے، پر میں جیسے ماضی میں کھو سی گئی تھی۔ میرے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں، میرا ہی شوہر تھا جس نے اندر آتے ہی مجھے دیکھ لیا تھا اور اس کا بھی کم و بیش یہی ری ایکشن تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسی وقت وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص پورے 3 سال بعد آج میرے روبرو فائل لے کر میرے آفس میں کام کے لیے آیا تھا۔ ایک ورکر کی حیثیت سے میرے سامنے موجود تھا۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس شخص نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی اور میں شادی شدہ ہو کر بھی ایک بیوہ کسی زندگی گزار رہی تھی۔ اور بھی بہت سی تلخ یادیں میرے ذہن پر دستک دینے لگی۔ اسی دوران مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر میرے بالکل برابر میں بیٹھے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں مجھے عجیب سے جذبے نظر آئے۔ اگلا جملہ انہوں نے مجھ سے جو کہا اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ میں ان سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مجھ سے یہ بات بھی پوچھیں گے۔ میرے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی۔ ان کے اس سوال کے لیے میں پورے 3 سال تک تڑپی تھی اور آج پورے 3 سال بعد انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا۔
میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی، میرا پورا وجود لرزنے لگا، ماضی میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چھا گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین اور قابل برداشت تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ میرا نام سمیرہ افضل ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے، میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر معاملے میں اول رکھا، میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد بھی نہ تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، بچپن سے ہی میرا یہ شوق دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے اپنے علاقے کے بہترین اسکول میں داخل کروا دیا۔ امی سے بھی میری کافی حد تک بنتی تھی، لیکن میں امی سے بھی زیادہ اپنے ابو کے قریب تھی۔ میں بالکل ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی، ہم دونوں کا بہت زیادہ دوستانہ تعلق تھا۔ ابو مجھ سے ہمیشہ محبت اور پیار سے پیش آتے۔ پھر جب میں 16 برس کی عمر تک پہنچی تو ایک قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس قیامت نے مجھے بالکل خاموش کر دیا۔ ابو جب میری یہ خاموشی دیکھتے تو اکثر مجھے پیار سے سمجھاتے کہ بیٹا، ہر شخص اللہ کی امانت ہے اور اسے اللہ کے پاس واپس پلٹ جانا ہے، لہٰذا اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انشاءاللہ وہ وہاں بہترین حالت میں ہوں گی۔ ابو کے کہنے پر رفتہ رفتہ مجھے صبر آنے لگا، لیکن خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب اکثر ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے اور میرے دل میں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا کہ اگر میرے ابو کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ دن رات یہی خوف میرے سر پر سوار رہتا اور میں اکثر اپنے ابو سے کہہ بھی دیتی کہ ابو، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، امی کے چلے جانے سے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی آدھی ہو گئی ہے، اگر آپ کو کچھ ہوا تو مجھے لگے گا کہ میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی اور آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں گی۔ ابو نے میری طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت صبر والی ہے اور صبر سے کام لے گی۔ دن گزرنے لگے اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اچھے نمبروں سے اپنا امتحان پاس کر لیا اور گریجویشن میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران ابو کچھ پریشان دکھائی دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ابو کیا بات ہے، آپ آج کل پریشان رہتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے، بیٹا میں تمہارے حوالے سے پریشان ہوں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں اب بس چند سانسیں رہ گئی ہیں، تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جس کے حوالے تمہیں کر کے جاؤں، مانا کہ تم بڑی ہو گئی ہو لیکن میرے لیے تو ابھی وہ چھوٹی بچی ہی ہو نا۔ میں نے ابو کی یہ بات سنی تو تڑپ کر رہ گئی۔ اسی دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں خط ملا ہے۔ میں حیران ہوئی، ان سے پوچھا، کیسا خط؟ ابو کس خط کی بات کر رہے ہیں اور یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے؟ تو انہوں نے میری طرف پیار سے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ خط تمہاری پھپھو کی طرف سے آیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، ابو آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ ابو رونے لگے، کہنے لگے، نہیں بیٹا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی، دراصل تمہاری پھپھو نے خاندان سے باہر شادی کی تھی، اس وجہ سے میرے والدین نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ یہ شادی ان کی پسند کی تھی، خاندان میں سے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ پھپھو نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا اور اپنی محبت کی خاطر شادی کر کے وہ دوسرے شہر چلی آئیں۔ تبھی امی ابو نے اعلان کر دیا کہ افضل اب تمہاری کوئی بہن نہیں ہے بلکہ وہ مر چکی ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، نہ میں اس کے بارے میں جانتا تھا، نہ میں نے کبھی کوشش کی کہ امی ابو کا کہا گیا ایک ایک لفظ اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ میں ان کا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن اب نہ جانے زندگی میں جب تمہاری والدہ میرا ساتھ چھوڑ گئی تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ میں بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ میری ایک بہن بھی اس دنیا میں موجود ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی، حیات بھی ہوگی یا اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی۔ یہی بات سوچتے سوچتے میں رات کو سو گیا تو میرے خواب میں وہ مجھے نظر آئی اور صبح اٹھ کر میرا دل شدت سے چاہا کہ کاش وہ میرے سامنے ہو اور میں اس سے مل لوں۔ شاید یہی قبولیت کی گھڑی تھی اور اب دیکھو اس کا خط میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ ابو کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ان کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے ابو کی اجازت مانگی کہ ابو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ خط پڑھ لوں۔ ابو نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر وہ خط مجھے تھما دیا۔ وہ خط جذبات و شدت کا ایک مجموعہ تھا، جس میں پہلے شکوہ شکایت تھا اور اس کے بعد ابو سے ایک ایسی بات کا مطالبہ کیا گیا جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے ابو کی طرف دیکھا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تمہاری پھپھو نے مجھے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ بھی تمہارے لیے پیش کر دیا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ برسوں کے اس بچھڑے ہوئے رشتے کو آپس میں قریب لانے کے لیے یہ رشتہ بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ ویسے بھی بیٹا میرا چل چلاؤ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا جیوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی میری بات کا مان رکھے گی اور مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ابو نے میری طرف اس قدر امید بھری نگاہوں سے دیکھا کہ میں روتے ہوئے بھی انہیں انکار نہ کر سکی اور ان کی بات کا سر ہلا کر جواب دے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے بہت سے خواب ادھورے رہ جائیں گے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ میں نے ابو سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہر خواب پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب تک میری جان میں جان ہے تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں انہیں جواباً خط لکھ دیتا ہوں، تم اپنی پڑھائی پوری کر لو، اس کے بعد ان کے بلانے پر ہم وہاں چلیں گے۔ ابو کی یہ بات مجھے بہتر لگی، لیکن ان سے دور جانے کا غم مجھے کھانے لگا۔ میں نے ابو سے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا ان کا بیٹا بیاہ کر یہاں آ جائے۔ میری بات سن کر ابو ہنسنے لگے۔ کہا بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ مجھے امید ہے کہ میری بہن تمہارے اندر میرے رشتے کو تلاش کرے گی اور تمہیں خوش رکھے گی، تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو نے اسی وقت میرے سامنے خط لکھا جس میں پھپھو کے تمام اعتراضات کا جواب لکھنے کے بعد محبت سے انہیں جواب دیا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ ابو کا یہ خط ان تک پہنچ چکا تھا، انہوں نے ابو سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابو نے انہیں جلد آنے کی خوشخبری دی اور یوں خط کا تبادلہ یہیں پر ختم ہو گیا اور ابو میری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جس میں چند سال ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں نے گریجویشن کر لیا اور ماسٹرز میں داخلہ لے لیا۔ میری گریجویشن مکمل ہوتے ہی ابو مجھے پھپھو کے پاس لے گئے۔ ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے اور پھپھو ایک بڑے شہر کی رہائشی تھی۔ وہ شہر بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کی زندگی کافی حد تک تیز تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا اور میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ یہاں کی تیز زندگی کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا پاؤں گی۔ پھپھو کے گھر پہنچتے ہی انہوں نے اجنبیت کا احساس ہی نہ ہونے دیا۔ اپنے بھائی سے مل کر کافی دیر تک وہ روتی رہی، پھر انہوں نے والہانہ طور پر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی تمہاری ماں کی وفات کا سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، وہ اتنی نیک انسان تھی، کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی چلی جائیں گی۔ وہ امی کی باتیں یاد کر کر کے کافی دیر تک اداس رہی، مجھ سے ان کی بچپن کی باتیں بھی شیئر کی کہ وہ دونوں آپس میں کزن تھیں اور امی پھپھو کی دوست بھی تھیں، اس وجہ سے وہ بار بار ان کا ذکر کرتی رہی۔ پھر اصلی معاملے پر اب وہ بات لے آئیں اور انہوں نے پھپھو سے کہا کہ آج سے میری بیٹی سمیرہ تمہاری امانت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے تم اسے اپنے گھر کی بہو بنا لو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کی شادی دیکھ کر سکون سے مر سکوں۔ میں ابو کے گلے لگ گئی اور تڑپ کر ان سے کہا ابو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ کافی لمبی عمر پائیں گے، ابھی تو آپ کو میری بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ میں نے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اس لیے ان سے جدائی کا تصور میری آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ پھپھو نے اپنے بیٹے سے میری بات طے کر دی اور اگلے ہفتے ہی نکاح رکھ دیا۔ ابو نے کہا تھا کہ وہاں قصبے میں ان کا چھوٹا سا کاروبار متاثر ہو رہا ہے اور میں اس پورے ہفتے ابو کی جدائی کا سوچ سوچ کر پریشان رہی، یہ بھی نہ سوچ سکی کہ جس شخص سے میری شادی ہونے جا رہی ہے گویا وہ میرے ساتھ خوش ہے یا نہیں، یا وہ اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی اور نہ کبھی ان سے اکیلے میں بات کی، البتہ انہیں دیکھ ضرور رکھا تھا۔ وہ کافی حد تک ماڈرن تھے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ پھپھو کا گھرانہ پڑھا لکھا گھرانہ تھا اور وہ بنگلے میں رہتی تھی، ان کے شوہر اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے۔ پھر اب تو ان کا بیٹا بھی اس لائق ہو گیا تھا کہ وہ کمپنی میں ایک بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام آصف تھا۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، سادگی سے نکاح رکھا گیا تھا، جبکہ پھپھو تو دھوم دھام سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ابو کو جانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ پہلے سادگی سے نکاح کر لیں، میں اپنے دھندے پر واپس لوٹ جاؤں، اس کے بعد دھوم دھام سے شادی کر لیجیے گا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی کہ کسی دوران کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سامنے میرے ہونے والے شوہر آصف موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں شرم سے سر جھکا گئی۔ اپنے ہونے والے شوہر کو یوں روبرو دیکھنا میرے چہرے پر حیا کی لالی بکھیر گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے کہ آپ چھت پر آ سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں چھت پر آئی تو انہوں نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کل ہماری شادی ہے
اور آپ مجھے آج انکار کر رہے ہیں۔ میں کہے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے مجھ سے جو اگلی بات کہی اسے سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ محسوس ہوا۔ کہنے لگے، میں ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ تم ایک چھوٹے قصبے سے آئی ہو اور وہیں کے خیالات اور سوچ کی مالک ہوگی۔ تمہارا ذہن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ترقی نہیں کرے گا۔ میں ایسی بیوی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اپنے لیے اپنی جیسی ہی بیوی چاہتا ہوں، جو کافی حد تک کامیاب ہو، بولڈ ہو، میرے ساتھ زمانے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ میں روتے ہوئے ان کی بات سنتی رہی، لیکن اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے ان سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو خود قدم اٹھائیں، میں اس معاملے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر مجھ سے کہا کہ تم پچھتاؤ گی، میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ لیکن اب معاملہ میرے والد صاحب کا تھا، جو اس شادی کی وجہ سے کافی حد تک زندگی دوبارہ جینے لگے تھے۔ میں انہیں کیسے تکلیف دے سکتی تھی؟ ویسے بھی مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جسے اعتراض ہو وہ خود اپنے اعتراضات ثابت کرے۔ میں نے معاملے پر مٹی تو ڈال دی تھی، لیکن دل اندر سے بہت اہم وسوسوں کا شکار تھا۔ پھر وہی ہوا جو مجھے معلوم تھا۔ پھپھو نے میرے شوہر آصف کی ہر بات کو رد کر دیا اور ان سے صرف اتنا کہا کہ شادی تم میری مرضی سے ہی کرو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، میرا نکاح ہو گیا۔ ابو میرے نکاح کے بعد واپس قصبے میں لوٹ گئے۔ پھپھو شادی کی تیاریاں کرنے لگی تو میرے شوہر نے روک دیا، کہا اتنا کافی ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، مزید تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شادی کے دوسرے دن اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے تھے، میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میرا ہونے والا شوہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں کافی دنوں تک روتی رہی اور ابو کو یاد کرتی رہی۔ میں روز ابو کو فون کرتی، ہمت کرتی کہ ان سے کہوں کہ وہ مجھے اپنے پاس واپس بلا لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میری شادی کو صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ ابو سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے مجھے فوراً سے قصبے میں بلایا۔ میں پھپھو کی اجازت سے قصبے میں آ گئی۔ شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہیں بس اطلاع دے دی تھی۔ میں نے دل و جان سے ان کی خدمت کی۔ ابو مجھ سے بارہا پوچھتے رہے کہ تم خوش تو ہو نا؟ نہ جانے کیوں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے ابھی تک مجھے اپنا حق تک نہیں دیا، نہ مجھے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کیا ہے۔ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں، کیسے اس گھر میں دن گزار رہی ہوں، یہ آپ کو نہیں پتا ابو۔ لیکن میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھوں گی، کیونکہ مجھے آپ کی صحت عزیز ہے۔ اس دن ابو مجھے کافی حد تک پریشان دکھائی دیے، بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے بھی اپنی باتوں سے انہیں بالکل بھی اس بات کی خبر نہ ہونے دی کہ میرے اندر کیا جکھڑ چل رہے ہیں اور میں اپنے شوہر کی بے اتنائی اور بے اعتباری سے پریشان ہوں۔ ابو اس رات کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے 1-2 باتیں ایسی کی کہ میں چونک کر رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، میرے بعد کاروبار کو تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ میں نے تڑپ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ابو نہیں، ایسا مت کہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کے کاروبار کو آپ کو ہی دیکھنا ہے۔ اس رات ابو یوں چلے جائیں گے میں نے سوچا نہ تھا۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی کہ اچانک سے مجھے احساس ہوا جیسے ان کی سانس چلنا بند ہو گئی ہے، اور یہ احساس حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ واقعی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھپھو کو اطلاع پہنچا دی گئی، وہ راستے میں ہی تھیں، وہ ابو سے ملنے ہی آ رہی تھیں۔ انہیں یہ دردناک خبر ملی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم اب میری سرپرستی میں ہو، میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ لیکن میرے شوہر نے اپنے منہ سے تسلی کا ایک لفظ بھی میرے لیے نہ نکالا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ وہ کتنے کٹھور انسان ہیں۔ میں نے بھلا ان کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے چھوٹے سے قصبے کی جاہل گوار لڑکی سمجھتے رہے۔ میں نے کافی حد تک ان سے رشتہ نبھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہل کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہ رشتہ ایک زبردستی کا رشتہ تھا جو پھپھو نے اپنے بیٹے سے شاید پوچھے بنا ہی اپنے بھائی کی محبت میں آ کر طے کر دیا، اور اس کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی۔ میرے لیے ایک بہت زیادہ مشکل لمحہ تھا۔ ابو کی وفات کے 3 دن بعد میں واپس اپنے سسرال میں آ گئی اور اب وہیں رہنے لگی۔ میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے ابھی تک میرا ازواجی حق بھی نہ دیا تھا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میرے شوہر مجھ سے کمرے میں بھی اجنبیوں کی طرح ہی پیش آتے۔ یہ بات گھر میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ میری طرف راغب ہونے لگے، لیکن یہ راغب ہونا
بس چند دنوں تک مشتمل ہوتا اور وہ پھر سے اجنبی بن جاتے۔ میں ان کی اس طبیعت کو پہچان ہی نہ سکی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ پھر ایک روز بیماری کی حالت میں انہوں نے مجھ سے ازواجی تعلق قائم کر لیا اور یہی میری زندگی بدلنے کا سامان بنا۔ ان سے تعلق قائم ہونے کی بنا پر اگلے ہی مہینے میں نے انہیں ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ میری اکثر طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھی بیوی بننے کی ساری کوششوں میں اپنے آپ کو بھولا بیٹھی اور یہ تک بھول گئی کہ میں ایک بچے کو جنم دے سکتی ہوں اگر میں نے اپنے شوہر سے تعلق بنائے رکھا اور ان سے دوری نہ اختیار کی۔ یہی مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میرے شوہر ویسے تو مجھے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بستر پر شاید انہیں بھی کسی ضرورت کی طرح میری ضرورت پڑتی اور یہی ضرورت اب اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میرا رشتہ مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ سارا دن میں ان کا انتظار کرتی رہی کہ وہ گھر آئیں گے تو میں انہیں یہ خوشخبری سناؤں گی۔ پھپھو کا رویہ تو مجھ سے کافی حد تک اچھا تھا اور وہ مجھے بیٹی کہہ کر ہی پکارا کرتی تھی، لیکن ان کے بیٹے کا رویہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ وہ مجھے اپنے بستر کی زینت بنانے کے بعد ایسے نظر انداز کرتے جیسے میرا وجود اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مجھے ان کی یہ بات سخت متاثر کرتی اور میں ساری ساری رات بیٹھ کر رویا کرتی۔ لیکن پھر جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری نصیب ہوئی تو میرے دل کی حالت بھی بدل گئی۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور ظاہر ہے ہر وہ لڑکی اپنے شوہر سے محبت کرے گی جسے نکاح جیسے اٹوٹ بندھن پر یقین ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی یہ سوچا کہ جب میرے شوہر کے پاؤں میں بچے کی بیڑیاں پڑیں گی تو ان کا رویہ بدل جائے گا، لیکن میں کتنی غلط تھی، میں جان ہی نہ سکی۔ وہ مجھے اکثر جاہل گوار کہہ کر پکارتے اور میں نے ان پر یہ راز کھولا ہی نہیں تھا کہ میں جاہل گوار نہیں بلکہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں جو اپنی زندگی کے اس فیض کو بھی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں اور اپنا سارا وقت گھرداری اور شوہر میں لگانا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ میری اس قربانی کو سمجھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے تو یہ فرض کر لیا تھا کہ میں ایک ان پڑھ لڑکی ہوں، جاہل گوار ہوں۔ پورا دن بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے ماں بننے کی خبر سنائی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے اپنے خاندان کی نسل بڑھواؤں گا اور تم سے بچہ پیدا کروں گا؟ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میری ساری خوشیاں ملیاں میٹ ہو گئی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے صرف اتنا کہا کہ مجھے اس خبر پر کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بچے کو ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ کر میرے ہی قدموں میں بکھر گیا اور میرا پورا وجود زخمی ہو گیا۔ میں نے ان کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا گویا کہہ رہی ہوں کہ اپنی اولاد کو کوئی کیسے مارتا ہے۔ میں نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں یہ بچہ ضائع نہیں کروں گی کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میرے جینے کی وجہ ہے۔ پر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور میرے رونے دھونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لیا۔ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں علم ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی بار میں نے ان کا شدید غصہ دیکھا تھا۔ آج تک تو صرف اجنبیت ہی دیکھتے ہوئے آئی تھی، لیکن اس بار ان کا شدید غصہ دیکھ کر میرا وجود کانپ کر رہ گیا۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا، صرف ایک خط لکھا جس میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور میں اس بچے کو خود سے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ آپ کو ایسا سوچنا بھی گناہ تھا۔ میں کبھی آپ کے اس گناہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ یہ میری اولاد ہے اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اسے کیسے بڑا کرنا ہے۔ خط وہیں چھوڑ کر میں نے اپنا مختصر سا سامان رات کے اندھیرے میں لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں چاہتی تو پھپھو کو ساری صورتحال سے باخبر کر کے اپنے ہمدردیاں سمیٹ لیتی اور اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی کہ وہ اس بچے کو اپنے طور پر قبول کر لیں، لیکن میں رشتوں میں زبردستی کی قائل نہ تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر اس گھر سے اپنے چھوٹے سے قصبے میں دوبارہ آ گئی جہاں میرے والد صاحب کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور ان کا بنایا ہوا گھر مجھے آج بھی اپنی باہوں میں لینے کے لیے بےتاب تھا۔ میں وہاں جا کر ٹوٹ کر رو پڑی کہ گھر کے کونے کونے میں والدین کی یاد بسیرا کیے ہوئے تھی اور میں انہیں چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن شدت سے مجھے اپنی زندگی میں اکیلے ہونے کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بھرے بازار میں اکیلی رہ گئی ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے مما بابا؟ آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ دیکھو آپ کی بیٹی کافی حد تک ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، لیکن اب میرے پاس جینے کی ایک وجہ تھی اور اسی وجہ کے لیے تو میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔
میں نے اپنے والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیا، کیونکہ نہ پھپھو کو اور نہ ہی میرے شوہر کو اس بات کا علم تھا کہ میرے والد صاحب ہمارے قصبے کے سب سے بہترین کاروباری انسان تھے اور ان کا کاروبار کافی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ہمت اور محنت کر کے ان کے کاروبار کو مزید کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا دیا، اور میں نے ایک بار پھر سے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ابو کا کاروبار کافی حد تک پھیل گیا تھا اور ابو نے اپنے آخری لمحات میں بھی وہ کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا، جسے میں پھپھو کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی فون پر ہینڈل کر لیا کرتی تھی۔ یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، خود میرے اپنے شوہر کو، اور مجھے ان سے اب کوئی سروکار نہیں تھا۔ دن گزرنے لگے، میرے یہاں پیدائش کا وقت قریب آنے لگا تو میں بہت زیادہ حساس ہو گئی۔ بات بے بات مجھے رونا آنے لگتا اور میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو جاتی کہ چھوٹے بچے کو کس طرح پالتے ہیں مجھے بالکل بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن پھر ایک روز درد کی شدت سے بحال ہونے کے بعد میں اپنی ملازمہ سکینہ کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس داخل ہوئی، اور 2 گھنٹے کی مسلسل تکلیف کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام میں نے انتہائی محبت سے ابو کے نام پر رکھا تھا، افضل امین۔ یہ نام مجھے بے حد پسند آیا اور میں نے اپنے بیٹے کا نام یہی رکھ دیا۔ البتہ میرا دل خون کے آنسو رو پڑا کہ جس کی اولاد ہے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اب میری زندگی کا مرکز میرا بیٹا بن گیا۔ میرے دن رات اسی کے ساتھ گزرنے لگے۔ کاروبار سنبھالنے کے لیے میں نے 2 آدمی رکھ دیے تھے کہ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوگی میں دوبارہ سے ابو کے کاروبار میں شراکت دار بنوں گی۔ میرا بیٹا اب 3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی سنبھال رہی تھی۔ یہ میری محنت لگن تھی کہ میں نے اپنی پڑھائی کی بدولت ابو کے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کی، اور چند مہینوں میں ہی میں نے ان کے کاروبار کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تجربہ کرنے کے لیے اپنا خود کا بزنس بھی شروع کیا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کس قابل ہوں۔ اپنے شوہر کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگتی۔ وہ اکثر شادی کے بعد مجھے کم عقل جاہل گوار ہونے کا طعنہ دیتے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کس قابل ہوں، لیکن پھر ایک روز میری ملاقات وہاں میرے ایک سسرالی رشتے دار سے ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم نے اپنا گھر کیوں چھوڑا، تم نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ جگہ چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی جگہ تو دل میں ہوتی ہے، اگر دل میں ہی جگہ نہ بن پائے تو پھر کمرے میں ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جسے سننے کے لیے تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ، کھل کر کہیں نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس وقت اپنے فوڈ بزنس کے لیے کوششیں شروع کر رہی تھی کہ پھر میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میرے رہے سہے حوصلے برباد کر دیے، اور میں ایک بار پھر سے وہیں زیرو پر آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر یعنی آصف نے دوسری شادی کر لی ہے، اور دوسری شادی کم عمر لڑکی سے کی ہے، لیکن وہ پڑھی لکھی ہے اور اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میری نگاہیں ایک دم سے اپنے 3 مہینے کے بیٹے کی طرف اٹھی جو کھیل رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے بابا نے اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے انتہائی افسوس کا اظہار کیا تھا، اور یوں مجھے بنگلہ چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن پھر یہ خبر سن کر کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ 2 دن تک میں وہیں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی، لیکن اگلے دن میں سنبھل گئی اور خود کو یہ یقین دلایا کہ میرا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر تھا۔ اب وہ چاہیں جس سے بھی شادی کرے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تسلی بھی صرف چند دنوں ہی میرے کام آ سکی۔ چھوٹے بچے کے ساتھ کاروبار کو دیکھنا اور پھر اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کا کام تھا۔ اب میں چڑچڑی ہونے لگی، بات بات پر غصہ آنے لگتا مجھے، دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ اپنے اسی شوہر کے پاس چلی جاؤں جس کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگتی۔ لیکن پھر یہ خیال بھی آتا کہ اب تو اس نے اپنی زندگی میں ایک کم عمر لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ مصروف ہے۔
اگر اسے ذرا برابر بھی میرا خیال آتا یا میرے بچے کا خیال آتا تو وہ مجھے ضرور ڈھونڈ نکالتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے روکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور جس کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو اکیلے ہی پال رہی تھی، ساری مشکلات اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان طلاق بھی نہیں ہو سکی تھی کہ میں نے تمام گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے باہر قدم رکھ دیے تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے میں نے یہ صدمہ بھی برداشت کر لیا کہ اب ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے، لیکن اکثر جب کبھی میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تو یہ احساس شدت پکڑ جاتا کہ وہ ایک باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے اسے باپ کے متعلق سب کچھ بتایا ہوا تھا، اس کے بابا کا نام، اس کے بابا کا حلیہ وغیرہ۔ وہ اب 3 سال کا ہو چکا تھا، وہ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اکثر اپنے شوہر کی یاد آ جاتی، پھر میں خود سے دل میں سوال کرتی کہ کیا انہیں بھی ہماری اس طرح یاد آتی ہوگی۔ دن تو مصروفیت میں گزر جاتا، لیکن رات کی تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، صرف میرے بیٹے کا ساتھ تھا جس نے ابھی تک مجھے توانائی بخشی ہوئی تھی، ورنہ میں تو کب کی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ ابو نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی اور وہ ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بھلے ہی انہوں نے اپنا بزنس ایک قصبے سے شروع کیا، لیکن پھر ترقی کرتے کرتے وہ دوسرے شہروں میں بھی جا پہنچا اور اس کی اس طرح کی ذمہ دار میں خود تھی۔ میں نے اپنا ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر رکھا تھا۔ یہ معمول کا دن تھا، میں آفس میں بیٹھی فائل چیک کر رہی تھی۔ سائیڈ بزنس کے لیے مجھے ایک ایماندار ورکر کی ضرورت تھی۔ HR ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہی تھی اور انٹرویو لے رہی تھی، لیکن میں خود بھی وہاں جا کر نگرانی کرنے بیٹھ گئی کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 2-3 کینڈیڈیٹس انٹرویو دے کر نکل چکے تھے۔ میں مایوس ہو گئی کہ کوئی ورکر میری توقعات کے مطابق پورا نہیں اتر رہا تھا۔ اسی دوران دوسرا شخص اندر داخل ہوا اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے کمرے میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ ایک عام ورکر کی حیثیت سے میرے آفس میں فائل لے کر آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے تاثرات بدل گئے۔ تم؟ ان کے منہ سے حیرانی سے نکلا تو میرے ورکر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ میرے شوہر مجھے دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہوں نے میرے ورکرز کو میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہاں کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہیں زیادتیوں کا احساس ہوا تو میری طرف دیکھ کر جو کچھ کہا اسے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ وہ بات تھی جسے سن کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف آ گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ اس شخص کو یہ یاد تھا کہ اس کی ایک اولاد بھی ہے، لیکن پھر اس نے پہل کیوں نہ کی؟ اس نے کیوں ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی؟ میں اسی صدمے میں کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے خوشی ہے کہ تم ابھی تک میری بیوی ہو اور اس نکاح کو نہیں توڑا۔ ہاں، میں نہ توڑ سکی کیونکہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی۔ انہیں میں دنیا میں تو کیا آخرت میں تکلیف دینے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرا بیٹا یا میری بیٹی کہاں ہے؟ ایک بار پھر سے وہی سوال دہرایا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں جاہل گوار سمجھا، لیکن تم تو بہت زیادہ کامیاب نکلی، یہاں تک کہ اب میں تماشا بن کر رہ گیا ہوں اور میرا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ میں جو ہمیشہ سے تمہیں تکبر میں جاہل گوار اور ان پڑھ کہتا تھا، تمہارے جاتے ہی میں نے دوسری شادی کر لی اور یہیں سے میری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ میں نے تمہیں آباد نہ کیا تو میں خود کیسے آباد رہ سکتا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی میں میرے برے دن شروع ہو گئے۔ جس پڑھی لکھی اور کم عمر لڑکی کو میں اپنے نکاح میں لے آیا، اس نے اگلے ہی دن میری ماں سے ڈھنگ سے بات تک نہ کی اور ان سے سارا نظام اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کی۔ بس یہیں سے ان دونوں کی انبن شروع ہو گئی اور امی مجھے تانے دیتی کہ تمہاری وجہ سے وہ اس گھر سے چلی گئی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری بیوی کا مسلسل بڑھتا پریشر کہ کوئی کاروبار شروع کر لو اور جاب چھوڑ دو، جاب سے تمہیں کیا ہی ملنا ہے۔ وہ ایک اونچے خاندان کی لڑکی تھی جس نے محبت میں مجھ سے شادی کی، پڑھی لکھی تھی اس لیے اس کے نخرے آسمان کو چھوتے تھے۔ اس نے میری جاب ختم کروا دی اور مجھے کاروبار میں لگا دیا، لیکن وہ کاروبار تباہ و برباد ہو گیا اور اس کی تباہی اور بربادی نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ وہ میرے ساتھ چند قدم ملا کر بھی میری غریبی میں نہ چل سکی۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے،
امی بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا کاروبار اب میرے حوالے ہے، لیکن میں چونکہ تمہاری بد دعا کے زیر اثر ہوں، اس وجہ سے وہ کاروبار بھی دن بہ دن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، اور اب میں باقاعدہ سے اسے بند کرنے کے بعد یہاں نوکری کرنے آیا ہوں۔ اشتہار دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہ پایا، یہ میرے لیے میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے میرے بچے سے ملا دو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس وقت میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا کہ یہ کیسا انسان تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی اولاد کو مارنے کا سوچا، اور وہ سالوں بعد خود آ کر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی، کہاں ہے وہ؟ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی یا جو بھی ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جب زندگی کے اتنے دن اکیلے کاٹ چکی ہوں تو پھر مزید کاٹنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں ہی اپنے بیٹے کی ماں اور باپ دونوں ہوں، اور مجھے ہی اب اسے بڑا کرنا ہے۔ میں تمہارا سایہ بھی اس تک نہیں پڑنے دینا چاہتی، کیونکہ اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور اگر تم اب پھر سے میری زندگی میں آؤ گے تو وہ بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، بلکہ میں تو تمہیں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ تم مجھے ملو اور میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں کہ تمہاری بد دعا نے مجھ پر بری طرح اثر کر دیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں امیر دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ اپنی محنت کے بلبوتے پر کیا ہے۔ میں ہی اس وقت اپنی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھے ہوئے تھا، اس کم عمر لڑکی سے میں تم سے شادی سے پہلے ہی عشق کرتا تھا، پر والدہ نہ مانی، اور آج میں ان کی بات نہ مان کر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میرے منہ سے تمہارے لیے طلاق کے الفاظ نہیں نکلے تھے، اگر نکل جاتے تو میں کہیں کا نہ رہتا، برباد ہو کر رہ جاتا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ بار بار معافی مانگ رہے تھے، آس پاس لوگ جمع ہو گئے، مجھے سخت شرمندگی ہوئی، میں نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنے گھر پر بلایا۔ گھر آتے ہی انہوں نے جیسے ہی میرے آنگن میں اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ انہیں دیکھ کر رونے لگا، ظاہر ہے اس کا باپ اس کے لیے اجنبی تھا۔ پھر اس نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کہا، مما یہ بابا ہیں۔ میں نے اسے باپ سے الگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی الگ کرنا چاہتی تھی، میں نے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے طے کیے رشتے کو آخری دم تک نبھاؤں گی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے اتنی آزمائش لے کر آئے گا اور میں کہیں کی نہیں رہوں گی، لیکن اب جب وہ دوبارہ شرمندہ ہو کر میرے در پر لوٹے تھے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں یا ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکوں۔ وہ واقعی میں بدل گئے تھے، حالات نے انہیں سچ مچ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اندر عاجزی آ گئی تھی، انکساری پیدا ہو گئی تھی، اور وہ کافی حد تک پریشان دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں ایک اور موقع دینے کا سوچا اور انہیں صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اب اگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو پھر میرے اور ان کے راستے جدا جدا ہیں۔ میری معافی پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں نے پھپھو کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اب ہم دوبارہ سے ایک فیملی بن کر رہنے لگے۔ میرا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ ابا کا کاروبار میں نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی۔ انہوں نے محنت کر کے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور پورے ملک میں وہ کاروبار پھیل گیا۔ اپنے بچے کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت زیادہ محبت بھرا اور دوستانہ ہوتا۔ میں اب یہ منظر دیکھ کر جیتی تھی اور اپنے گھر میں اپنی خوشیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی تھی کہ یا اللہ تیری آزمائش تھی، ختم ہو گئی، اب یہ بھی تیری آزمائش ہے کہ میں خوشی دیکھ رہی ہوں، بس تو مجھے ہمیشہ اپنے آگے سرخرو رکھنا اور کبھی رسوا نہ کرنا، نہ کسی انسان کے ہاتھوں اور نہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں۔ میری دعا قبول ہو گئی تھی، میرا صبر رنگ لے آیا تھا، میرے شوہر نے مجھے اپنی زندگی میں کافی سالوں بعد قبول کر لیا تھا اور اب میری زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی، جس میں میرا اپنا صبر، میرے شوہر کی شرمندگی اور میرے والد صاحب کی دور اندیشی کے ساتھ ساتھ پھپھو کا رویہ بھی شامل تھا۔ واقعی میں انسان کی زندگی سے بہت سے جڑے رشتے ہی اس کی زندگی کو بناتے ہیں اور خراب کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن تلخ دن گزر گئے، اب شکر گزاری کے دن تھے اور دن رات میں اللہ کے آگے شکر گزار ہو کر یہ دن گزار رہی تھی۔